باقی حالات جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہے. دیکھیں سینکڑوں 300 کتنے لوگوں کا یہ کیس ہے اور عدلیہ کو لفافوں میں پاؤڈر بھیج رہے ہیں اور جہاز جو ہیں آٹے کے وہ گندم جو لا رہے ہیں 1500 ٹن اس میں سے کم نکلی ہے. میری نیب سے درخواست ہے کہ تحقیق کرے یہ کھیتوں کیا ہو رہا ہے. کاشتکار رو رہا تھا، صنعتکار رو رہا تھا، صنعتکار رو رہا تھا، دکاندار رو رہا تھا، آپ کاشتکار رو رہا ہے. کوئی گندم، میں چیلنج کرتا ہوں ابھی تک کوئی گندم کی پالیسی نہیں آئی اور 1 کلو بھی گندم جون سی ہے وہ نہیں خریدی گئی اور محلے میں کریانے والا بھی ادھار نہیں دے رہا. حالات جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں. یہ 300-400 لوگوں کا آج کیس ہے، پھر 14 کو کیس ہے، میرا 15 کو اسلام آباد میں 3 کیس ہیں. سو مہربانی کی جائے، دیکھا جائے کہ جو جھوٹے شہادتوں پر کیس بنائے گئے ہیں، جیلوں سے جنہوں لوگ نکلنا چاہتے تھے، جنہوں نے جھوٹی شہادتیں دی ہیں، وہ کیس ختم کی جائے. اگر کوئی مجرم ہے اس کو سزا دی جائے، جو بے گناہ ہیں ان کو رہا کیا. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے تو الائنس کی صورت میں پرویز لائی کو ڈپٹی وزیر اعظم کی سیٹ ملی تھی، لیکن اس دفعہ تو اسحاق ڈار جو اپنی پارٹی کو ان کو ڈپٹی وزیر اعظم. یہ ان کے اپنے گھر کا آئین ہے، جاتی عمرے کا آئین ہے. یہ جاتی عمرہ کے آئین میں، پاکستان کے آئین میں ڈپٹی پرائم منسٹر کی کوئی پوسٹ نہیں. میں دیکھیں نا سر جی، میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جاتی عمرہ کے آئین میں کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر کی پوسٹ ہوگی، پاکستان کے آئین میں کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر کی پوسٹ نہیں ہے. اور سب سے اہم بات جو میں نے نیب سے گزارش کی ہے کہ جہاز بھاگ رہے ہیں کم گندم پھینک کے کراچی کے پورٹ پہ اور زمینداروں سے کوئی گندم نہیں خرید رہا. 1 کلو گندم نہیں خریدی گئی. اس سے جو ہے کاشتکار بہت سخت پریشان ہے اور کل 1 تاریخ ہے. یہ 2 مہینے بڑے اہم ہیں اور اس میں انہیں مہربانی کرنی ہوگی اور حکومت کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی، کیونکہ ان کی یا جو لوگ ہیں گلی محلے میں جا کے پوچھیں کہ محلوں کے کیا حالات ہو گئے. ہم اپنے محلوں کو مطمئن نہیں کر سک رہے، یہ حکومت کیا لوگوں کو مطمئن کرے گی. سو اکنامیکلی، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر یہ 2 مہینے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. کل سے شروع ہو رہے ہیں اور اس میں سیاست جو ہے وہ اپنا رنگ دکھائے گی. وہ کس طرف دکھاتی ہے یہ اللہ میرے کو معلوم ہے.